السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انوکھا ملن، ایک ایسا انوکھا واقعہ جس کو کسی بھی صورت ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے میں اکثریت شام کے وقت چہل قدمی کے لیے ساحل سمندر پر آ جاتا، اور ایسا کرنا میرے بچپن سے چلا آ رہا تھا۔ میں جب کبھی اداس اور بور ہوتا تو ساحل سمندر پر آ جاتا۔ آج بھی میں ایک کرسی پر تنہا بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب سے مدھم سی آواز سنائی دی، انکل کیا آپ نے میرے ابو کو دیکھا ہے؟ میں نے ایک دم چونک کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی بیٹھی تھی جو مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ انکل میرے ابو بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے لینے کیوں نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے تلاش کر رہے ہوں، پلیز آپ میری مدد کریں۔ مجھے اس بچی پر بہت ہی زیادہ پیار آیا۔ میں نے اس کا گال چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں بری طرح سے ڈر گیا اور جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھا، لیکن بچی ایک دم سے رو دی، انکل پلیز مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے، میرے ابو بہت اچھے ہیں، مجھے میرے ابو کے پاس جانا ہے۔ میں ڈرا تو تھا، لیکن پھر بھی میں حوصلہ کر کے نیچے اترا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور اس بچی سے پوچھنے لگا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انکل میرا نام نایاب ہے، اس نے معصومیت سے بتایا۔ انکل مجھے تھیلیسیمیا کی بیماری ہے جس وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اور وہ رو دی۔ اچھا بیٹی، تمہارے ابو تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کر گئے؟ انکل ایک دن میرے ابو نے کہا، آؤ بیٹا میں تمہیں سمندر کی سیر کرواتا ہوں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرے ابو رونے لگے، تو میں نے پوچھا، ابو جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بولے، بیٹا میں رو نہیں رہا بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کیونکہ ہم سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں۔ رات اچھی خاصی بڑھ رہی تھی، کچھ تو میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی جن بھوت ہو اور اس شکل میں آ کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ پھر بھی حوصلہ کر کے میں نے آگے کی کہانی جانی۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ تمہارے ابو تمہیں یہاں کیسے لائے؟ میں سمندر کی سیر کے لیے بہت خوش تھی اور خوشی خوشی ابو کے سینے سے لگ گئی، اور ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بولے، آج ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اور تمہاری امی کی یاد آئی ہے۔ مجھے بھی اپنی امی کی بہت یاد آتی ہے۔ جب میری سہیلی اپنی امی کی باتیں سناتی، رات کو مجھے اپنے سینے سے لگا کر سوتے۔ میرے ابو بہت اچھے ہیں۔ بچی کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بچی سے کہا، بیٹا پھر آگے کیا ہوا؟ میرے ابو مجھے سینے سے لگا کر روتے رہے، تو میں نے ابو سے پوچھا، ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو بولے، بیٹا تمہارے ساتھ سیر کرنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ پھر ابو نے مجھے موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بٹھایا۔ میں چھوٹی تھی اس لیے ٹینکی پر ہی بیٹھتی تھی، اور سارے راستے میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور بار بار مجھے سینے سے لگا لیتے اور کہتے رہے، یہ بہت تکلیف دی ہے نا، میں نے آپ کو، مجھے معاف کر دیں۔ جب ہم سمندر پر پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ابو سے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم کشتی میں کیسے سوار ہوں گے؟ میرے ابو نے مجھے سینے سے لگایا اور بولے، بیٹا ہم سیر بھی کریں گے اور کشتی میں بھی سوار ہوں گے۔ میرے ابو بار بار مجھے سینے سے لگاتے اور رو دیتے، اور پھر انہوں نے میری کمر کے ساتھ ایک پتھر باندھا اور رسی کی مدد سے مجھے سمندر میں پھینکا، اور خود رونے لگے اور بولے، بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد تو مجھے لگا کہ سانسیں لینا مشکل ہو گئی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں جب باہر آئی تو ابو وہاں نہیں تھے۔ میں نے بہت تلاش کیا، انکل آپ مجھے میرے ابو کے پاس چھوڑ کر آئیں گے؟ میں نے اس کو یقین دلایا اور گھر آنے کو کہا، لیکن اس نے کہا، انکل آپ جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی۔ میں اپنے گھر کی طرف چل دیا اور دل میں سوچا کہ کوئی بھوت پریت ہے جو میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی انسان آتا ہے؟ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر کوئی سفید چیز اٹھ رہی ہے۔ میں نے گھر جا کر منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، مگر میرا ذہن بار بار اس بچی کی طرف ہو جاتا۔ اچانک وہ بچی میرے سامنے آئی اور بولی، انکل آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگا اور نایاب سے وعدہ کیا،
کہ میں کل اس کے ابو کی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں صوفے پر ہی لیٹ گیا اور میں نے نایاب کو زبردستی سونے کے لیے کہا تو وہ بیڈ پر ایک کونے میں لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مدھم سی آواز میں سورہ ناس کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ نایاب دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے سورہ ناس پڑھ رہی ہے، پھر اس نے آیت الکرسی پڑھی۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ تبھی میں اس رات سو نہ سکا اور سوچا یہ بچی کہاں ہی چڑیل ہو سکتی ہے جو خود کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ صبح اٹھا، کمرے میں نماز پڑھی۔ نایاب بھی اٹھی جو ساری رات وہ بھی نہ سوئی تھی۔ نایاب نے مجھے اپنے ابو کا نمبر دیا جس پر میں نے فون کیا تو نمبر بند تھا۔ 3-4 مرتبہ ایسا کرنے پر ایک مرتبہ بیل بجی، تھوڑا سا دل کو سکون ملا۔ چوتھی بیل پر کال ریسکیو کی گئی۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور پوچھا، کیا آپ مسٹر عظیم بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ کون؟ جی، میں شاہد فراز بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی کہیے، کیا آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف عظیم بہت غصے سے بولے، میری بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے، آپ اپنی بکواس بند رکھیں۔ نہیں، پلیز، میں ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت میرے پاس ہے، آپ میری بات کا یقین کریں۔ عظیم نے مجھے ملنے کا ٹائم بتایا اور کال کاٹ دی۔ میں نے یہ خوشخبری نایاب کو سنائی تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ انکل ابھی چلتے ہیں؟ نہیں بیٹا، آپ کے ابو کام میں بزی ہیں، ہم بعد میں جائیں گے۔ تو چلو ٹھیک ہے۔ میں نے دفتر سے چھٹی لے لی اور عظیم صاحب کے بتائے ہوئے ٹائم اور ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل تو ہوئی لیکن جلد ہی مل گیا۔ وہ کرائے پر 9ویں منزل پر رہتے تھے۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو ایک کمزور سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ آپ عظیم ہیں؟ جی جی، اندر آئیں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ عظیم نے بڑی بے تابی سے پوچھا اور میں نے کہا، اس وقت تک میں آپ کو آپ کی بیٹی سے نہیں ملواؤں گا جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے۔ عظیم مجھے اب اندر لے گئے اور بڑی بے تابی سے پوچھا، آپ مجھے میری بیٹی سے ملوائیں گے نا؟ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ ابھی ہم کوئی بات شروع کرتے کہ لائٹ چلی گئی۔ عظیم مجھے لے کر چھت پر چلے گئے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو وہ مجھے کبھی بھی یوں رونے نہ دیتی۔ میں ایک یتیم ہوں، بچپن سے ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، زیادہ پڑھ نہ سکا اور کام کی طرف ہو گیا۔ میں نے بہت جلد اپنا کاروبار سیٹ کر لیا اور 20 سال کی عمر میں دور کے رشتہ داروں نے میری شادی گاؤں کی ایک لڑکی سے کر دی جو بہت خوبصورت تھی اور وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ 3 سال بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پیدائش کے چند دن بعد میری وائف کو اچانک ہارٹ اٹیک آنے سے موت ہو گئی۔ میں بہت رویا اور خدا سے شکوے کیے۔ میں تو ماں باپ کے پیار سے رہا اور میری بیٹی بھی۔ 1 سال تک جب بھی میری شہزادی روتی تو میں خود بھی رو دیتا۔ دن بدن نایاب کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور رب سے بہت زیادہ دعائیں کی، مگر وہ آسمان سے ٹکرا کر واپس میرے پاس آ گئیں۔ جو گھر کبھی جنت لگتا تھا اب وہ برا لگتا ہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نایاب کو لے کر اسپتال گیا تو جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی تو میں کھڑا نہ رہ سکا اور چکرا کر کرسی پر گر گیا۔ آپ کی بیٹی کو تھیلیسیمیا ہے؟ بس اس میں باقاعدہ خون لگتا ہے، اس میں مریض کو زندہ رکھا جاتا ہے مگر علاج نہیں ہوتا۔ اب نایاب کو باقاعدہ طور پر خون لگنے لگا۔ 1 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب صرف ایک گھر بچا تھا لیکن میں اپنی بچی کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تھا اور دن رات گھسٹ گھسٹ کر روتا۔ جب بھی خون لگتا تو میری بیٹی کو زیادہ تکلیف ہوتی جسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن نایاب نے رونا شروع کر دیا، ابو جان میرے سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ مجھ سے نایاب کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کیا، اس نے مجھے فوراً اسپتال لانے کو کہا۔ اب تو ناک اور منہ سے خون بہنے لگا مگر وہ میرے آنسو صاف کرتی رہی۔ ابو جان آپ مت روئیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنی تکلیف کے باوجود مجھے دلاسے دیتی رہی۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور نایاب کو لے کر اسپتال چلا گیا۔ اب نایاب کی حالت دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ ایک دن مجھ سے میری بیٹی کی حالت دیکھی نہ گئی۔
اس کو جب بھی خون لگتا بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور میں کچھ بھی نہ کر پاتا. میرا دل کرتا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. میں اس دن بہت شدت سے رویا. نایاب خود اتنی تکلیف میں ہوتی پھر بھی مجھے حوصلے دیتی رہتی. ایک ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج اٹلی میں ہے. میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور امید کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا. ڈاکٹر سے پوچھا خرچہ کتنا ہوگا؟ میں تو اپنی بیٹی کے لیے جان بھی دے دوں گا. ڈاکٹر نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی. 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب. میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گیا. 90 لاکھ؟ میرے پاس تو اٹلی کا ٹکٹ بھی نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. آپ کی رپورٹ اٹلی بھیج دیتا ہوں. اگر صحیح جواب ملا تو آپ چلے جانا. میں اتنی رقم حاصل نہیں کر سکتا تھا. میں بھی اپنی بیوی کی طرح مر جانا چاہتا تھا. پھر جب نایاب کو دیکھتا تو میری روح کانپ جاتی کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ. عظیم صاحب شدت سے رونے لگے اور اپنے بال نوچنے لگے. میں اپنی بیٹی کو روز مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک دن میرے ذہن میں خود مرنے کا خیال آیا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. اتنے دن رونے کے بعد حوصلہ جمع کیا اور سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا. اور اسی دن نایاب کی طبیعت اچانک پھر بگڑ گئی. میں اسے بار بار سینے سے لگاتا اور معافی مانگتا. رویہ سوچتے ہوئے کہ روز روز کی تکلیف سے تو بہتر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا. اس کے بعد میرے آنسو بھی صاف کرنے والا کوئی نہ تھا. اگر میری بیٹی ہوتی تو مجھے یوں کبھی بھی نہ رونے دیتی. اچانک سامنے نایاب آ گئی اور بولی ابو جی میں نے سب کچھ سن لیا ہے. آپ غلط نہیں ہیں. میں عظیم صاحب کو دلاسے دینے کی کوشش کرنے لگا. شاید اللہ کو ایسے ہی منظور تھا. میں پیسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کا علاج نہ کرا سکا اور وہ مجھ سے اتنا دور چلی گئی. بیماری میں بھی ایسے غریبوں کو لگتی ہے. میں نے انہیں ایسا کہنے سے منع کیا تو وہ اچانک اٹھے اور بولے میری بیٹی میرے پاس نہیں آ سکتی. میں تو اپنی بیٹی کے پاس جا سکتا ہوں. اور وہ چھت سے نیچے کود گئے. یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں سنبھل بھی نہ سکا اور عظیم صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنی اونچائی سے نیچے گرنے کے بعد زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. محلے کے چند لوگ جمع ہوئے جو کہ ان کی حالت جانتے تھے. انہوں نے مالک مکان کو بلایا اور ان کی تدفین کر دی. کافی دنوں بعد میرا دل بہت اداس تھا تو میں ساحل سمندر کی طرف گیا اور اسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر میں اکثر جاتا تھا. تو مجھے سمندر میں 2 ہیلوے دکھائی دیے جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے. تو وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے. پہلے تو مجھے بچی کی بیماری سمجھ نہ آئی اور عظیم صاحب کے بتائے پر پتہ چلا کہ یہ بچی اتنی بڑی بیماری میں مبتلا تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. شاید ایسے کئی ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کا علاج نہ کرا سکنے کی وجہ سے مارتے ہوں گے. اور میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں انسانیت کی جہاں تک ہو سکی مدد کروں گا اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر کی طرف چل دیا. آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں جرأت نہیں. کیسے لڑوں اور اب اس ظالم دنیا سے خود کو ہی ہرا دیتا ہوں. یہی لگتا ہے مجھے. رابعہ دنیا تو بھری ہے لوگوں سے مگر انسان ملا نہیں.